السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، انبیاء کرام کے قصوں پر مشتمل اس سیریز کے چوتھے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، دولت، آرام، جدید سہولتیں، اس کے باوجود وہ اللہ سے منہ کیوں موڑ لیتے ہیں؟ نعمتوں کی بہتات یہ شکر گزاری کی بجائے یہ اللہ عز و جل کی نافرمانی پر اور تکبر اور غرور پر انسان کو کیوں ابھارتی ہے؟ آج ہم ایک ایسی قوم کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ جن کے پاس سب کچھ تھا، جن کے پاس ہر قسم کی آسائش موجود تھی، جن کو اللہ عز و جل نے ہر قسم کی نعمت سے نوازا تھا۔ سرسبز و شاداب زمینیں، پہاڑوں میں تراشے ہوئے خوبصورت گھر اور بہت ساری آسانیاں۔ اس کے باوجود انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنے رب کی قدر کرتے، وہ فرما برداری کی زندگی گزارتے، انہوں نے اپنا سر اپنے رب کے آگے جھکانے سے انکار کر دیا۔ یقیناً ہم آج بات کریں گے حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کی۔ اس کہانی میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق موجود ہیں، اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب نعمت پر شکر گزاری نہیں کی جاتی تو اس وقت یہ آسائشیں وبال جان بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے تفصیل سے قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کی اس کہانی کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الہود میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ کذبت ثمود المرسلین۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذبت ثمود المرسلین، جو قوم سمود تھی انہوں نے انبیاء کو، مرسلین کو جھٹلا دیا۔ یہاں سے کرنا ہے۔ سورہ ہود کے اندر اللہ عز و جل نے قوم سمود کے بارے میں فرمایا کہ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی، ان کے رسول صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ اللہ جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس زمین پر بسایا، اس اللہ سے استغفار کرو، اس اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، کیونکہ جو میرا رب ہے وہ نزدیک بھی ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اب صالح علیہ السلام نے ایک بڑے خوبصورت پیرائے میں، ایک خوبصورت انداز سے اللہ عز و جل کو انٹروڈیوس کروایا اپنی قوم کے سامنے۔ لیکن اس قوم کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کیا رسپونڈ کیا؟ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوعا، اے صالح تم سے ہمیں بڑی امیدیں، کئی طرح کی امیدیں وابستہ تھی اس سے پہلے، یعنی جب تم نے ہمیں دعوت نہیں دی تھی تو تمہاری اچھائی کی وجہ سے، تمہاری پرسنالٹی کی وجہ سے ہمیں لگتا تھا کہ تم کچھ کرو گے، تم سے بڑی امیدیں تھی۔ أَتَنْهَانَا أَن نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ، کیا تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتے ہو کہ جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ تمہاری جو دعوت ہے نا، بیسیکلی وی آر آن ڈاؤٹ، وی آر آن انٹینسو ڈاؤٹ، کہ تمہاری جو دعوت ہے نا اس پہ ہم مطمئن نہیں ہیں، ہمیں شک ہے، سخت قسم کا شبہ ہے، ہمیں کچھ ریزرویشنز ہیں۔ تو اس پر صالح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تمہارا کیا خیال ہے میری قوم کے لوگوں، اگر میں اللہ کی طرف سے ایک واضح نشانی لے کر آیا ہوں، وآتانی منہ رحمتا، اس اللہ نے مجھ پر اپنی نعمت، اپنی رحمت فرمائی، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باوجود، اللہ تعالیٰ کے انعامات کے باوجود، وہ نشانیاں جو میں لے کر آیا ہوں اللہ کی طرف سے، اگر اس کے باوجود میں نافرمانی کروں اس اللہ کی، تو مجھے کون بچائے گا اس اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے؟
پھر فرماتے ہیں کہ فما تزیدوننی غیر تقصیر، تمہاری یہ باتیں نا میرے خسارے میں اضافے کا باعث ہے. تم جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو نا، تم میرا فائدہ تو نہیں چاہ رہے، تم میرے نقصان میں اضافے کا باعث بن رہے ہو. اسی طرح آگے پھر سورۃ الشعراء میں کچھ اس انداز سے اس قصے کو آگے بڑھایا گیا اور وہ نقشہ کھینچا گیا ہے. کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، ان کے بھائی نے، یعنی اللہ عز و جل نے کنیکشن ان کا کہ بھئی انہی میں سے تھے صالح علیہ السلام، ان کے رسول نے، ان کے بھائی نے، ان کے قبیلے کے شخص نے جو ان کے لیے بڑے چہیتے تھے، لاڈلے تھے، جو خود کہتے ہیں کہ ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھی. جب ان کے اس بھائی نے انہیں کہا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، الا تتقون انی لکم رسول امین، میں ایک امانت دار رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، اس اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اگر تمہارے دل میں نا یہ خیال ہے نا، کوئی شائبہ بھی ہے نا اس بات کا کہ سب کچھ میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میں کوئی تم سے کوئی فائدہ اٹھاؤں گا، کوئی دنیاوی فائدے کے لیے میں کر رہا ہوں، میں کوئی پیسہ کما لوں گا، تو یہ اس طرح کے خیالات سارے کے سارے دل سے نکال لو، مجھے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے. I won't charge you for this، مجھے تو اللہ عز و جل اجر دے گا جو رب العالمین ہے. اتترکون فیما ہاہنا آمنین، اب دیکھیں یہاں سے ایک تو یہ بات کی، آگے پھر ان کو تھوڑا سا ایموشنلی بھی تھوڑا سا ان کو ٹچ کیا کہ دیکھو تمہارے پاس کیا کچھ نہیں ہے، تم ایک سیکیور زندگی گزار رہے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ کیا تمہیں ایسے ہمیشہ ہی اس حال میں رکھا جائے گا. اتترکون ہاہنا، اس سرزمین پر، اس وادی ہجر میں ہمیشہ تم ایسے ہی ہنستے بستے رہو گے، امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، پیس کے ساتھ اور سیکیورٹی کے ساتھ. فی جنات وعیون، یہ جو جنتیں، باغات ہیں، یہ جو چشمے تمہاری زمینوں میں بہہ رہے ہیں، تمہارے پہاڑوں سے پھوٹ چکے ہیں. وزروع ونخل طلعها ہضیم، یہ جو کھجوروں کے باغات ہیں، کھجوروں کے درختوں پر مشتمل یہ بڑے بڑے باغات، وہ کھجوریں کہ جن کے شگوفے بہت نرم ہیں کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بَيُوتًا فَارِحِينَ، تم مشقت کر کے، تکلف کے ساتھ پہاڑوں کو تراش تراش کر جو اپنے لیے محلات تم نے تیار کیے ہیں، ان کو ایسے ہی ترک کر دیا جائے گا. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، پھر فرمایا کہ بس اللہ سے ڈر جاؤ اور میری بات مان لو، میرے رستے پہ آ جاؤ، میری فرما برداری کرو. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، جو تمہیں اکساتے ہیں نا، بھڑکاتے ہیں، جو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کی باتوں میں مت آؤ، وہ تمہیں غلط گائیڈ کر رہے ہیں. الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، ان کی حقیقت تو یہ ہے they are just corrupting each and everything، جو کرپشن کرنے والے لوگ ہیں، وہ کوئی ریفارمیشنز نہیں لا رہے، وہ کوئی ریکٹیفیکیشن نہیں کر رہے، وہ فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، تمہیں بھٹکا دیں گے، حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں. اب یہ محترم ناظرین خوبصورت انداز سے دعوت صالح علیہ السلام نے ایک جاندار جملوں پر مشتمل یہ پورا ایک مجموعہ جب ان کے سامنے رکھا، تو بجائے اس کے کہ وہ اس سے امپریس ہوتے، وہ اثر لیتے اور وہ اس کلام کی دلکشی کو اپنے دل میں جگہ دیتے اور وہ اپنے دلوں کو بدلنے کی کوشش کرتے، اتنا خوبصورت انداز تھا حضرت صالح علیہ السلام کو. آگے سے کیا کہتے ہیں کہ تمہارے یہ لفظوں کی جادوگری، ہمیں لگتا ہے کہ تم پر جادو ہوا ہے، اور تم تو ہمارے قبیلے کے ایک آدمی ہو، ہماری طرح ہی ہو، تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ تو اگر آپ سچے ہو نا تو کوئی نشانی پیش کرو. اور ہر نبی کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے، اور نشانی بھی انہوں نے اسپیسیفکلی کیٹیگوریکلی مانگی کہ جو چٹان ہے نا یہ پھٹ جائے اور اسے ایک اونٹنی نکل آئے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا دیکھو ٹھیک ہے، تمہاری بات مان لی جائے گی، تمہاری ہدایت کے لیے اللہ تمہاری نشانی پوری کر دے گا، لیکن یہ تمہارے لیے آزمائش ہوگی اللہ کی طرف سے. پھر یوں ہوا کہ وہ اونٹنی نکل آئی، اور وہ اونٹنی بہت بڑی تھی، وہ اللہ کی نشانی تھی. اللہ نے قرآن مجید میں اس کو ناقۃ اللہ کہا ہے. وہ جب نکل آئی تو وہ اس کی جسامت باقی اونٹنیوں سے بہت بڑی تھی، اور وہ بہت زیادہ پانی پیتی تھی، وہ دودھ بھی بہت زیادہ دیتی تھی. تو لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. لیکن ہوتا کیا تھا کہ اس کی ایک تو حیت مختلف تھی، مختلف شکل و صورت کی تھی تھوڑی سی،
اور پانی بہت پیتی تھی. جب وہ اونٹنی پانی پیتی تھی تو باقی جانور نہیں پیتے تھے, اور پھر وہ اونٹنی اتنا پانی پیتی تھی کہ باقی جانوروں کے لیے پانی کم پڑ جاتا تھا. تو اس لیے تقسیم بتا دی حضرت صالح علیہ السلام نے کہ دیکھو جب یہ اونٹنی پانی پیے گی یہ اللہ کی اونٹنی ہے, ایک دن یہ پانی پیے گی اس کی باری, ایک دن تمہارے باقی جانور پانی پیئیں گے. تو اس اونٹنی کو کوئی گزند مت پہنچانا, ٹھیک ہے, ڈونٹ ٹرائی ٹو ہارم دس شی کیمل. لیکن کیا ہوا, اللہ عز و جل اس حضرت صالح علیہ السلام کی اس گفتگو کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت صالح فرماتے ہیں یا قوم ھذہ ناقۃ اللہ, میری قوم کے لوگوں یہ اللہ کی اونٹنی ہے. لکم آیا, یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے اللہ کی طرف سے. فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب قریب. اس کو کھانے پینے دو اللہ کی زرزمین پر, اس کو چھوڑ دو, یہ چرے گی, یہ خود کھائے گی, یہ پیے گی, اس کو کوئی نقصان مت پہنچاؤ. اسی طرح سورۃ الشمس میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قوم ثمود نے اپنے رسول کو جھٹلایا اپنی سرکشی کی بنیاد پر, اپنی سرکشی کی بنیاد پر جھٹلایا. تو اللہ عز و جل نے پھر ان کو سزا دی. ہوا کچھ یوں کہ انہی میں سے ایک بدبخت اٹھا. یہ 9 لوگ تھے, انہوں نے ایک شخص کو انکریج کیا اور پوری ایک ٹیم بنی, اور انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول صالح نے ان کو منع بھی کیا کہ اللہ کی اونٹنی ہے, تمہارے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے, اس کو نقصان مت پہنچانا نہیں تو تمہاری پکڑ آ جائے گی. انہوں نے رسول کو بھی جھٹلا دیا اور اس اونٹنی کے کونچے کاٹ دیے, اس کو قتل کر دیا, مار دیا. ٹھیک ہے, تو اللہ عز و جل نے اللہ کی نشانی کو ختم کرنے کے جرم میں خود ہی نشانی طلب کی اور اس کو پھر مار دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب مسلط کیا اور ان کو زمین کے ساتھ برابر کر دیا, ہلاک کر دیا. اور اللہ عز و جل کو یہ خوف نہیں ہے کہ کوئی اس کا بدلہ لے گا, پھر جس کو اللہ نے مار دیا تو پھر وہ لوگ اٹھ کے یا ان کے عزیز و اقارب اٹھ کر وہ اللہ سے نعوذ باللہ انتقام لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بالکل بے پرواہ ہے. تو یہ بنیادی طور پر جب انہوں نے اس اونٹنی کو مارا تو اونٹنی کو مارنے کے بعد ان کا ارادہ یہ ہوا کہ اب صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو بھی وہ ختم کر دیں گے. چنانچہ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. مدینہ کے اندر, اس شہر کے اندر یعنی وادی ہجر کے اندر وہ 9 لوگوں پر مشتمل یہ ایک ٹیم تھی کہ جنہوں نے یہ پلان کیا کہ جو زمین پر فساد برپا کرنے والے لوگ تھے, جو اصلاح کی بات نہیں کرتے, تو انہوں نے پلاننگ یہ کی کہ قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون, کہ ہم کیا کریں گے, راتوں رات شب خون ماریں گے, مار دیں گے حضرت صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو, اور بعد میں جب اس کے رشتہ دار پوچھیں گے تو ہم مکر جائیں گے اور ہم کہیں گے ہم تو تھے ہی نہیں وہاں پر. لیکن اللہ عز و جل نے حضرت صالح علیہ السلام کی اور ان کے اوپر ایمان لانے والے لوگوں کی حفاظت کی. حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو 3 دن کی مہلت دی تھی. چنانچہ جب وہ 3 دن پورے ہوئے تو کیا ہوا, اللہ عز و جل فرماتے ہیں فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. رہی قوم سمود کی بات تو ان کو تو حد سے بڑی ہوئی حواس کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا. ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ, ہولناک چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا. تو ایسی تیز آواز آئی ایک چیخ کی کہ وہ اپنے گھروں میں تھے, ان کے کلیجے پھٹ گئے, وہ سارے کے سارے مر گئے. اور ان کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. وہ اللہ کے خلاف چال چل رہے تھے, اللہ نے بھی ایک چال چلی, ان کو خبر ہی نہیں تھی. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ. اللہ کے خلاف چال چلنے کا نتیجہ ان کو کیا بھگتنا پڑا, أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ. اس پوری قوم کو اللہ عز و جل نے ہلاک کر دیا, صفحہ ہستی سے مٹا دیا. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ. یہ خوبصورت محلات یہ عبرت کا نشان بن کے رہ گئے, اب یہ خالی ہیں, یہاں کوئی نہیں بستا. بِمَا ظَلَمُوا, جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا, جو ظلم کیا, جو اللہ کی نشانیوں کو مٹایا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اب اس قصے میں نشانی ہے اس قوم کے لیے کہ جو علم رکھنے والی قوم ہے. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور اس ماحول میں سے, وہاں سے اللہ عز و جل نے حضرت صالح اور اس پر ایمان لانے والے لوگوں کو نجات بھی دے دی. اب حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھ کر کہ وہ سارے کے سارے ہلاک ہو چکے ہیں تو
فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. میری قوم کے لوگوں، میں تو تمہیں سمجھایا کرتا تھا، میں نے تمہیں بڑی منتیں کی، بڑی سماجت کی تمہیں کہ باز آ جاؤ اپنے اس کفر سے، شرک سے، ناشکری سے، نافرمانی سے، اللہ کی فرما برداری میں آ جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو. لیکن میں تمہیں پیغام پہنچانے کے باوجود بھی تم میری بات نہیں مانے. میں تو تمہیں سمجھاتا رہا، نہیں مانے. تمہیں تو کبھی نصیحت کرنے والے پسند ہی نہیں آئے، تم نے کبھی مجھے دوست ہی نہیں جانا. اب دیکھو تمہارا کیا حشر ہو گیا. یعنی ایک افسوس کا اظہار ان لاشوں کے اوپر، اور وہ ایک جو عذاب الہی کا شکار وہ قوم ہو گئی تھی، اس پر حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار افسوس کیا. تو یہ محترم ناظرین پورا ایک قصہ ہے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا اور قوم ثمود کا. ایک ایسی قوم کہ جن کو اللہ عز و جل نے بڑی طاقت عطا کی تھی، طاقتور قوم تھی، بہترین پہاڑوں کے اندر مضبوط تراشے ہوئے محلات میں رہنے والے یہ لوگ کہ جو سرسبز و شاداب زمینوں کے مالک تھے، باغات کے مالک تھے. ان کی زمینوں میں اللہ عز و جل نے پانی چلایا، چشمے پھوٹے، جھرنے جاری تھے ان کی زمینوں میں، بجائے اس کے کہ یہ جو شے ہے، یہ جو نعمت ہے، یہ ان کو اللہ کے قریب کرتے ہی وہ اللہ سے دور ہوتے چلے گئے. شکر گزاری کی بجائے بغاوت نے ان کے دلوں میں جنم لیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ کے مقابلے پر اتر آئے، اور ان کی آنکھوں پر ایسے پردے چڑھے کہ ان کو کچھ نظر نہیں آیا. تو چند باتیں ہمیں تزکیہ کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے پاس بھی بہت ساری نعمتیں، یہ جو اشیاء کی محبت ہے نا، میٹیریل، یہ جو میٹیریلسٹک اپروچ دنیا ہو گئی ہے، دنیا میٹیریلزم کا شکار ہو گئی ہے کہ مادے کی محبت، شے کی محبت، چیز کی محبت. آج لاشعوری طور پر اس چیز کی محبت کی وجہ سے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو چیز کی محبت رکھتے ہیں، لیکن جس اللہ نے یہ چیز عطا کی ہے، وہ رازق، وہ وہاب، وہ خالق، وہ فتاح، وہ مسئلے حل کرنے والا، رستے کھول کر دکھانے والا، وہ اپنا فضل کرنے والا، نعمتوں کی بوچھاڑ کرنے والا، رحمت کی برکھا برسانے والا اللہ، اس اللہ کو ہم بھول جاتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کو ہمیشہ اختیار کرنا چاہیے. دوسری بات کہ اللہ عز و جل نے کچھ نافرمانیوں کے بارے میں وارن کیا ہے. ہر نبی نے اپنی امت کو وارن کیا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارن کیا ہے، اور ان قصوں میں جو وارننگ ہے وہ بھی ہمارے لیے ہے. تبھی تو اللہ عز و جل نے ان کے قصے، یہ ریلیونٹ حصہ ان قصوں کا بیان کیا ہے. تو اس وارننگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شرک کی وارننگ ہے، نافرمانی کی وارننگ ہے، بغاوت کی وارننگ ہے، زیادتی ظلم کی وارننگ ہے، ناشکری کی وارننگ ہے. ناشکری کی وارننگ کیا ہے کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، جو تمہارے پاس نعمتیں موجود ہیں اللہ لے لے گا واپس. لیکن اگر شکر گزاری کریں گے لئن شکرتم لازیدنکم، تو اللہ بڑھا دے گا. تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی قدر کریں، سمجھیں ان نشانیوں کو، اگنور نہ کریں. اللہ کی کتنی نشانیاں ہیں صبح سے لے کر شام تک نظر انداز ہو جاتی ہیں ہم سے، حالانکہ وہ نشانیاں ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ لا علمی کا ہونا الگ بات ہے، لیکن جو غرور ہے نا، تکبر ہے، یہ دل کو سخت کر دینے والا عمل ہے. ایک بندہ اگر جاہل ہے تو ٹھیک ہے، اللہ اس کو علم دے دے گا، اس کے لیے کوئی رستہ سامان ہدایت اللہ تعالیٰ فرما دے گا. لیکن اگر ایک بندہ وہ جان بوجھ کر ناشکری کر رہا ہے اور اس نعمت کو اپنا حق سمجھ رہا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ میری سب کچھ میرا اور یہ ہمیشہ رہے گا، وہ تکبر میں اس کے اندر اطراحت آئے گی، وہ اس کے اندر تکبر آئے گا، غرور آئے گا، گھمنڈ آئے گا، تو کیا ہوگا؟ دل سخت ہو جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہی دل ہے، اگر یہ صحیح طریقے سے کام کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو پھر ہوتا کیا ہے کہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے نا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن یہ دل یا گوشت کا ٹکڑا اگر یہ فاسد ہو جائے، کرپٹ ہو جائے، تو سب کچھ خراب ہو جاتا ہے، پھر کچھ باقی نہیں بچتا. تو اس لیے اب دیکھیں کہ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں، اور جس ایرا کے اندر ہم جی رہے ہیں، یہاں پر تو اللہ عز و جل نے تمام نعمتیں عطا کی ہوئی ہمیں، بے شمار نعمتیں ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، علاج کی سہولتیں موجود ہیں،
رابطے کے ذرائع موجود ہے، یہ دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے، سب کچھ اویلیبل ہے آپ کے ایک یعنی فنگر ٹپس کے اوپر سب کچھ ہے، فنگر ٹپس کے اوپر ہر چیز جو آپ کو چاہیے آپ کے گھر پہنچ جاتی ہے دنیا کی کسی بھی کونے سے۔ تو اتنی نعمتوں کے باوجود کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے؟ گریٹیٹیوڈ کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، شکر گزاری کا مزاج ہونا چاہیے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے اپنی جو اللہ نے ان کو نشانی دی تھی اونٹنی، اس کو مار دیا۔ ہم کتنی اونٹنیاں مار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی اگر ہم سمبولیکلی اس کو بات کریں، اس کے اوپر سوچیں، ہمیں تو کتنی نشانیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں اور بالکل سوچ ہی نہیں رہے، ٹائم ہی نہیں ہے، آٹو پائلٹ پر لگے ہوئے ہیں، سب ایک سپیڈ کے ساتھ سارے کے سارے بھاگ رہے ہیں، ہمارے پاس سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ اور پھر اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو نعمت ہے نا، نعمت یہ اللہ کی عطا ہے، اور اس نعمت کو آزمائش سمجھیں، تکبر کا ذریعہ نہ سمجھیں۔ کسی کے پاس اگر کوئی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کسی کے پاس نہیں ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو دونوں کیسز میں مسئلہ ایکول ہے، دونوں صورتوں میں اللہ عز و جل آزمانا چاہتا ہے۔ تو نعمت نہیں ہے تو اس پہ صبر کرنا ہے، نعمت ہے تو اس پہ شکر ادا کرنا ہے۔ تو اگر نعمتوں کے باوجود بھی یہ شکر گزاری کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تو ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے اوپر، اور ہم شدید خطرے میں جی رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ عز و جل نے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ آج یاد دہانی وارن کرتے ہیں، یاد دہانی کرواتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں، جیسے حضرت صالح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا۔ تو اگر آج کوئی بھی عالم دین، کوئی مبلغ آپ کو پیغام دیتا ہے تو ایسی شخص کی قدر کرنی چاہیے کہ یہ آپ کا خیر خواہ ہے، یہ آپ کی بھلائی چاہتا ہے، یہ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے اور یہ آپ سے کچھ بھی نہیں مانگ رہا۔ دیکھیے، تو اس وجہ سے ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے کہ جو آپ کو جھنجھوڑتے ہیں، آپ کو خواب غفلت سے بیدار کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ نعمتیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، اور اس دنیا میں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ جتنا بڑے کیریئر ہے آپ کا، جتنا بڑا قد کاٹ ہو چکا ہے، جتنی زیادہ عزت ہے، آپ جتنے خزانوں کے مالک ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو واپس لے لینا ہے، ہم سب نے مرنے کے بعد اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ تو محترم ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔